السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے دو اہم خبریں ہیں۔ ایک اہم خبر تو شرمیلا فاروقی اور نادیہ خان کے بارے میں ہے، اور ان کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے، اور اس ایک کمنٹ کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہے شرمیلا فاروقی۔ ایکچوئل خبر کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو تو جھوم سیزن 14 کوک اسٹوڈیو زلفی خان کی ڈائریکشن، اور اس کے اوپر جو انہوں نے ان کی جو آنر ہیں، اسپیشلی دھن کی جو آنر ہیں، انہوں نے زلفی خان کے اوپر کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کیا اہم دو خبریں ہیں، ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی سارا سنیریو ہے کیا شرمیلا فاروقی اور نادیہ خان کے اوپر۔ ایکچولی تھوڑے دن پہلے سننے میں آ رہا ہے، کل جو ہے وہ نادیہ خان شرمیلا فاروقی نے ایک انسٹاگرام کے اوپر اپنی ایک والدہ کی تصویر شیئر کی، اور اس کے اوپر نادیہ خان نے بڑا طنزیہ لہجے میں ان سے پوچھا کہ آپ کا میک اپ کون کرتا ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جی شرمیلا کرتی ہیں۔ تو اس سارے اسکرال کو لیتے ہوئے لوگوں نے دو طرح کے کمنٹ کیے ہیں کہ شرمیلا فاروقی کی جو والدہ ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ ان کا میک اپ نہیں صحیح، اور ان کا میک اپ بالکل بھی خراب ہے، اور سارا کچھ لے کے اس کے اوپر شرمیلا فاروقی کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی عورت ہے، یہ اس طرح کی عورت ہے، اور ان کے اوپر بھی بڑے جملے کسے گئے ہیں، اور انہوں نے اینڈ کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بات کی ہے کہ ہم سائبر کرائم میں جا کے نادیہ خان کی شکایت کریں گے، اور نادیہ خان کو آگے کیس بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سنیریو میں نادیہ خان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور نادیہ خان جو ہے وہ کتنا اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہیں اور کیا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک سرد جنگ سٹارٹ ہو گیا نادیہ خان کی شرمیلا فاروقی کے ساتھ، اور ان کے جو فالوورز ہیں دونوں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نادیہ خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بزرگ کے بارے میں، اور ایک والدہ اسپیشلی جو شرمیلا فاروقی کی ہیں۔ شرمیلا فاروقی جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا چلیں پیپل پارٹی کی بہت اہم رکن ہیں سندھ اسمبلی سے، اور ان کے بڑے قریبی تعلقات آصف الزرداری کے ساتھ بھی، ان کی فیملی کے، فاروقی فیملی کے بڑے قریبی تعلقات آصف الزرداری کے، اور آصف الزرداری کے ٹائم کے اوپر وہ منسٹر بھی رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرمیلا فاروقی کس حد تک سائبر کرائم میں جاتی ہیں، اور اگر وہ سائبر کرائم میں جاتی ہیں تو نادیہ خان کا کیا رد عمل آئے گا، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ آج کی دوسری اہم سب سے بڑی خبر ہے وہ تو جھوم کو لے کے ہے، کہ اس کی دھن کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کی دھن جو ہے وہ چوری کی گئی ہے، اور زلفی خان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ زلفی خان جو ہیں انہوں نے اس دھن کو چوری کیا ہے، اور اس دھن کو جو زلفی خان ہیں انہوں نے سیزن 14 میں جو دھن شامل کیا، اور اس گانے کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور اس گانے کی جو دھن کے اوپر اب بات آ گئی، اور اس دھن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دھن کو چوری کیا گیا ہے۔ ایکچولی سارا واقعہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایکچولی سارا واقعہ یہ ہے کہ عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والی ایک لوک گلوکارہ ہیں جن کا نام نرما میگانی ہے، انہوں نے تو جھوم کی جو دھن تھی وہ خود بنائی تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے یہ دھن جو ہے وہ زلفی خان کو بھیجی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور یہ دھن میری بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کو یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ اس میں سے پیسے لے لیں، لیکن انہوں نے کہا جی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اس میں کریڈٹ دیں اور یہ شامل کریں کہ یہ دھن میری بنائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر انٹلیکچوئل کاپی رائٹ کا جو محکمہ ہے اس نے بھی ابھی اپنی تحقیقات کا آغاز کر دی ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو اس دھن کی جو کاپی رائٹس ہیں وہ دیے جائیں باقاعدہ نرما کو، یا جو ہے وہ اس کے اوپر پراپر فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اس سارے کیس کے بعد جو ہے وہ زلفی خان کی بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ سامنے آئی ہے، اور کوک اسٹوڈیو کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم جو ہیں وہ ان کا کاپی رائٹ کانٹینٹ استعمال کریں یا یہ دھن ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ اس بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی عبداللہ کے ساتھ بات چل رہی تھی اس سارے معاملے میں، لیکن اس سارے کیس کو لے کے، اس ساری دھن کو لے کے جو ہے وہ ویسے ہی کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس سارے واقعے کے بعد جو ہے وہ جو نرما ہے ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھیجی تھی اس سے پہلے ان کو زلفی خان کو، اور زلفی خان کے علاوہ جو ہے میں نے جو علامہ اقبال کے نواسے ہیں ان کو بھی بھیجی تھی، لیکن اس سے جب اس سارے معاملے کے اوپر جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ دھن نرما کی ہی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کیونکہ میں بھی میوزک کمپوز کرتا ہوں، لیکن اگر یہ دھن
धुन कंप्लीट यही इस्तेमाल हुई है तो इसमें क्रेडिट उनको देना चाहिए। लेकिन अभी तक जुल्फ़ी खान और कोक स्टूडियो जो है वो इस सारे मामले से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो है वो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर जो काम करते हैं उनका ख़्याल ये है कि अगर सेम टू सेम जो है वो अगर कंटेंट इस्तेमाल किया गया है और इस धुन को अगर रजिस्टर्ड कराया गया है तो फिर निरमा जो है वो लाइबल हैं कि वो इनके ऊपर केस कर सकती हैं। लेकिन अगर इन्होंने इस धुन को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो फिर थोड़ा शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इस धुन को कंप्लीट इस्तेमाल करना अक्लमंदी नहीं है। थोड़ा सा जो है अगर आपको लगता है कि हमने धुन को इस्तेमाल करनी है तो आप कवर सॉन्ग के तौर पर उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अभी देखना ये है कि जुल्फ़ी खान कितने सच्चे हैं और निरमा कितनी सच्ची हैं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक निरमा अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई हैं और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात कही है कि ये धुन मेरी बनाई हुई है और मैं म्यूज़िक कंपोज़ करती हूँ और ये मैंने धुन शेयर की थी धुन बना के जुल्फ़ी खान के साथ। लेकिन उसके बाद जुल्फ़ी खान का कोई मेरे से रब्ता नहीं हुआ था, क्योंकि फिर जब उनसे ही पूछा गया कि आपने क्यों धुन शेयर की उनके साथ, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इनके साथ प्रोजेक्ट करना चाह रही थी लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि ये धुन मेरी चोरी करके जो है वो उसको सीज़न 14 कोक स्टूडियो में इस्तेमाल कर देंगे। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जुल्फ़ी खान ने एक व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर किया है जो उनकी अब्दुल्ला के साथ चल रहा था। जब अब्दुल्ला जो है वो प्रोड्यूसर हैं कोक स्टूडियो सीज़न 14 के और उनके साथ चल रहा था। वो कह रहे थे कि मई के महीने से हम जो हैं इस धुन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन निरमा ने मुझे धुन जो है उसके बाद भेजी थी। अब देखना ये है कि सारे तहकीकाती इदारे इसके ऊपर एक्टिव होते हैं और इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट का जो महकमा है वो किस तरह काम करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो उम्मीद है जी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल न्यूज़ एंड फैक्ट 2.0 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुदा हाफ़िज़।